بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جیسا بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے۔ یہی دوستی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بیوی شوہر کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ پاک دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تقاضا ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے۔ دنیا ساری کی ساری سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ نیک عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ وہ بیوی ہی کیا جو اپنے خاوند کی تابع دار نہ ہو، وہ شوہر ہی کیا جو اپنی بیوی پر مہربان نہ ہو۔ عورت کے لیے شوہر کو راضی کرنے سے بڑھ کر کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اپنی بیویوں کو مارنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ بیوی کو مسلسل نظر انداز کرنے سے آپ کو گھر کا سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ، حیادار ہونا ضروری ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تقاضا ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی تو اس کا عمل برباد ہو گیا۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑائی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ پاک اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی مسرت نصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تعریف و توصیف اور حوصلہ افزائی کرے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سسرال میں سازگار ماحول فراہم کرے۔ شوہر کا دیا ہوا پیار اور اعتماد بیوی کو کبھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ شوہر کی طرف سے توجہ اور محبت کا ملنا ہر بیوی کے چہرے کی رونق کا پاسورڈ ہوتا ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی لگتا ہے۔ اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو
پاپ بناتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو پیار والے نام لے کر بلاتا ہے تو اس وقت شوہر کا کوئی بھی حکم ہو بیوی سر آنکھوں پر رکھتی ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں، اپنا خیال رکھا کریں۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ایک دن میرے اور میرے بیوی کے درمیان شدید لڑائی ہو گئی تو دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے اب ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کریں گے۔ پورا دن گزر گیا مگر شام کو جب شوہر گھر واپس آیا تو اسے دیکھتے ہی بیوی مسکرانے لگی اور بیوی کی مسکراہٹ دیکھ کر شوہر بھی مسکرا دیا اور لڑائی وہیں ختم ہو گئی۔ یہی سچے رشتوں کی پہچان ہے۔ کبھی بھی کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگیں، بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں۔ اگر پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔